حفظ مراتب. تو حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صاحب منبر سلونی بھی ہیں، باب علم بھی ہیں، اور علوم قرآن، علوم ختم نبوت اور اسرار ختم نبوت کے جامع اور حافظ اور حافظ. خود حضرت سے جو روایتیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ نہایت کرہ کشاں ہیں، عقدہ کشاں ہیں. بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، ان ارشادات کی روشنی میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ نہ آیات میں غور و تأمل کرتے ہیں، نہ روایات میں غور و تأمل کرتے ہیں، اور اب ایک فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شکوک و شبہات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ وعدہ حق مصطفیٰ میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. مسلمان آپس میں مختلف ہیں، اور اس حد تک فرقہ پرستانہ، مذہب پرستانہ فکر ہو گئی ہے کہ ظہور حضرت حجت سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ظہور تو ہوگا، آئیں گے تو، مگر آپ کے مہدی نہیں ہوں گے، ہمارے مہدی ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح سے سوچنا مناسب نہیں ہے. وہ نہ ہمارے مہدی ہوں گے، نہ وہ آپ کے مہدی ہوں گے. وہ تو رسول اللہ کے فرزند اور اللہ کے بھیجے ہوئے مہدی ہوں گے. تو ہم سب وعدہ حق الہی اور وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں. اور یہ حدیث صحیح السند ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انتظار فرج عبادہ، فرج کا انتظار، کشائش کا انتظار، حالات کے سازگار ہونے کا انتظار خود عبادت ہے. انتظار خود عبادت ہے. یہ حالات بہتر ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، حضرت کے ظہور کے لیے سازگار ہو جائیں، یہ انتظار کرنا بھی عبادت ہے. لیکن حالات کو سازگار بنانے میں اگر صرف انتظار کے علاوہ کچھ اور بھی خدمت انجام دی جا سکے تو ظاہر ہے کہ وہ مستحسن صورت ہے، عبادت بالائے عبادت ہے. اور کم سے کم جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ، اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم انتظار کے ایام میں کیا کریں. اکثر جوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں حضرت کی غیبت کے زمانے میں، کیا کریں، ہمارا فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یا تعجیل ظہور کے لیے جواب بالکل سامنے کا، یا یہ کہ آقا کے سچے سپاہی بننے کے لیے کیا کریں. جواب سب کے لیے عام ہے. ایک، خود کو اچھا پابند دین بنا لیں. آپ آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ اظہار دین کے لیے، اعزاز دین کے لیے، قیام دین کے لیے. آقا تشریف لائیں گے تو وعدہ حق الہی کو پورا کرنے کے لیے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے قوانین پر قانون خدا کی برتری ثابت کر دیں. اعزاز دین، اظہار دین، غلبہ دین، قیام دین. تو جب مقصد ہی یہ ہے تو آقا کا ایک سپاہی بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود پابند دین بنے. ایک جملے میں مکمل جواب ہے. کوئی خاص راز کی بات کہ ہم یہ کر لیں تو امام کے صحابی بن جائیں گے، یہ کر لیں تو ہم امام کے مقرب ترین فرد بن جائیں گے، کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں، کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں. اس لیے کہ یعنی خاص امر کے کیا معنی ہے؟
کہ ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، آپس میں اختلاف رکھیں، ایک دوسرے سے حسد رکھیں، ایک دوسرے سے رشک میں مبتلا ہوں، آپس میں ہی تفرقہ پردازی کریں اور مخالفتیں دین کی کریں، اخلاق کی کریں، شریعت کی کریں، اور کوئی ایک خاص کام ایسا معلوم ہو جو ہم کر لیں تو امام کے مقرب ہو جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اوامر الہیہ کی توہین کریں یا اسے کمتر سمجھیں، استخفاف کریں، ہلکا گردانے، سبک گردانے، اور کوئی ایک ایسا کام ہو جو کر لیں تو بس آقا سے نزدیک ہو جائیں۔ یہ کرپٹ معاشروں میں ہوتا ہے، دیندار معاشروں میں نہیں ہوتا۔ بہت سوال ہے۔ مکمل طور پر انسان خود کو، اپنی ذات کو پہلے دین کے سانچے میں ڈھال لے، ہاں یہ الگ ہے۔ اللہ رحیم ہے، رسول رحمت عالم ہے، شریعت سہلا ہے، تمام ائمہ جو ہیں وہ رحمت الہیہ کا مظہر اور پیکر ہیں، لطف و کرم کا مجسمہ ہیں۔ اگر انسان سے صدق نیت کے ساتھ عمل انجام دینے کے دوران کوئی کمی رہ گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو یقیناً وہ معاف فرمائے۔ اور بقدر ضعف و ضعف بشر اس پر لطف کا اضافہ، انسان کی نیت سلامت ہو اور وہ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، نیت سلامت ہو۔ اب کوئی بھی مرض شوگر ہے، کوئی بھی ہارٹ کی تکلیف ہے، کوئی بھی ہے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ شخص جو نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور اس میں کچھ چھوٹ گیا، بھول گیا، قنوت بھول گیا اور کسی صورت سے نماز ادا کر لی، خدا کی قسم خدا کا کرم اس پر سب سے زیادہ ہوگا۔ جو صحت مند ہے، کھڑا ہوا ہے اور دیر تک لمبی دعا قنوت کی پڑھ رہا ہے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضعیف، یہ مریض، یہ پڑھ نہیں سکتا مگر پڑھ رہا ہے، تو اگر ایک جملہ بھی اس نے کہا تو اس پر نہ جانے کتنا لطف و کرم ہوگا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہمارے یہاں تو اپنی کسی بھی قسم کی کمزوری کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، کسی کمزوری کی بنا پہ عمل ترک نہ کریں، عمل کریں صدق نیت کے ساتھ۔ کمزوری رہ جائے گی تو شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔